بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ بیٹا جیسا کہ اردو کے ہم 2 سبق کمپلیٹ کر چکے ہیں، اب ہم اردو کے تیسرے سبق کی طرف آ رہے ہیں بچے۔ اردو کا تیسرا سبق جس کا نام سر سید کے اخلاق و خصائل اور اس کے مصنف کا نام، اس کے رائٹر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ بیٹا پہلے آپ کو تھوڑا سا مصنف کے بارے میں بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل، اس کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ بیٹا مولانا الطاف حسین حالی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 1837 میں وہ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ نثر میں انہوں نے سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد سوانح نگاری میں انہوں نے بیٹا حیات جاوید، مختلف جیسے مشہور سوانح بتا رہے ہیں، ان کی حیات جاوید ہے، حیات سعدی اور یادگار غالب ان کی عمدہ سوانح ہیں۔ اور انہوں نے اسی طرح نثر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو غزل کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ حالی کا اسلوب تحریر انتہائی سادہ اور عام فہم ہے۔ یہ سبق سر سید کے اخلاق و خصائل حالی کی تصنیف حیات جاوید سے لیا گیا ہے۔ حیات جاوید جو سر سید کی سوانح ہے، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں بیٹا کہ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے تھے، اور جس دن زیادہ مہمان آ جاتے ان کے گھر عید ہوتی اور کھانوں میں زیادہ تر تعداد نہیں ہوتا تھا، مگر کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تو جیسا مل جاتا خوشی سے بغیر ناک چڑھائے سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ فصل کی ترکاریاں اور فاقہ خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ سیر دودھ بلا ناغہ پی لیتے تھے، دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، بلکہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس اور طلباء کتاب کے ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطالعہ صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی، مطلب جو بات ان کو اچھی لگتی، جو بات ان کے کام کی ہوتی، کوئی مقصد کی ہوتی، تو بیٹا اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے۔ اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا، اس ورق کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا، چسپاں کر دیتے تھے۔ جو فائل ان کے سامنے رکھی رہتی تھی اس میں چسپاں کر دیتے تھے۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ پہنچا ہوتا، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔
محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ قطع نظر ان کے ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی۔ مگر بچپن میں، جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ با اعتبار ذہانت و جدت کے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح بیٹا ہے کہ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے، ہنسی، دل لگی دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے زیادہ سخت محنت کراتی تھی، اور تھکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جس بے تکلفی سے ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں بھی ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر دیا۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان سے باقی نہ رہی تھی۔ بچے، سبق کے نام سے ظاہر ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ بیٹا، اخلاق خلق کی جمع، اچھے طور طریقے، اور خصائل کہتے ہیں بیٹا خصلت کی جمع یعنی عادتیں۔ مصنف نے، مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کے اچھے طور طریقے اور ان کی عادتوں کے بارے میں کچھ آگاہی دی ہے ہمیں۔ اور بیٹا اخلاق یعنی خلق کی جمع، اچھے طور طریقے، اور خصائل یعنی خصلت کی جمع عادتیں۔ تدق کہتے ہیں ایک سے زائد، بشاش، خوش، ناک منہ چڑھانا یعنی نفرت کرنا۔ جیسے کوئی چیز ہمیں جب اچھی نہیں لگتی تو ہم ناک منہ چڑھا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ چیز ہماری پسند کی نہیں بنی ہوئی، ہمیں نہیں کھانی، ہمیں نہیں اچھی لگتی۔ ایسا کوئی ان کے اندر ایسا کوئی بیہیویئر نہیں تھا، کوئی ان کے اندر ایسی بات نہیں تھی سر سید کے بارے میں، کے اندر، سر سید احمد خان کے اندر۔ ٹھیک ہے بیٹا، سیر ہو کر کھانا جی بھر کر، واقعہ کہتے ہیں پھل کو میوہ مرغوب ہو کر دل پسند، گھٹ جانا، کم ہو جانا، پاؤ پاؤ سیر یعنی ایک سیر کا چوتھائی حصہ، بلا ناغہ یعنی باقاعدگی سے، بغیر ناغے کے، ہر روز، ظرافت یعنی دل لگ، خوش طبعی کہتے ہیں زندہ دلی، جبلت کہتے ہیں بیٹا فطری عادت، تصنع کہتے ہیں بیٹا بناوٹ کو، تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، رفیق کار، ہم پیشہ ساتھی یعنی دل بہلانا، دل خوش، کتاب دانی، فقط کتاب پڑھنے کی عادت پوری کر، مطالعہ برائے مطالعہ، تراکیب یعنی ترکیب کی جمع، بناوٹ جملے، غیر نظر یعنی گہری نظر، غیر نظر بیٹا گہری نظر، چشمہ کرنا، چپکانا، فیاض کہتے ہیں سختی کو، فیاض کہتے ہیں بیٹا سخی، برتاؤ، سلوک، ہمسر، ہم رتبہ، اوصاف، وصف کی جمع، خوبیاں، قطع نظر، اس کے علاوہ، اسے چھوڑ کر، قوی کہتے ہیں قوت کی جمع، طاقتیں، استعداد کہتے ہیں قابلیت کو، لیاقت بیٹا ماندگی، تھکان اور ماندگی کہتے ہیں تھکاوٹ، ملال و کلال کا مطلب رنج و غم، تسخیر کرنا، فتح کرنا، وحشت کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، راست بازی کہتے ہیں سچائی کو۔ اوکے بیٹا، یہ تھے تھوڑے سے اس کے الفاظ معنی جو آپ نے لکھے ہیں، پڑھے ہیں، پڑھا دیے ہیں میں نے، اب یاد کریں اس کو اچھے سے بیٹا۔ اوکے بیٹا، اللہ